وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نبینا صلی علی محمد صلی علی قریبنا صلی محمد صلی علی طبیبنا صلی علی محمد عرش سے کے نور چلا اور حرم تلک گیا سلسلہ میرے گناہوں کا تیرے کرم تلک گیا تیری معراج کے تو جانے کہاں تلک گیا میری معراج آقا میں تیرے قدم تلک گیا صلی علی نبینا صلی علی محمد پوچھتے کیا ہو عیش پہ پوچھتے کیا ہو عیش پہ یوں گئے مصطفیٰ کے یوں پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں کیف کے پر جہاں جلے کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کہ یوں کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کہ یوں قصر دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں قصر دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں روح قدس سے پوچھ
پوچھئے روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں معراج شریف میں سب سے زیادہ جو قریب تھے سدرۃ المنتہا تک جو پہنچے وہ ہستی ہے روح قدس کی. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہتے ہیں کہ قصر دنا کے راز میں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب کے درمیان جو بھی راز و نیاز کی باتیں ہوئی وہ تو عقلوں سے گم ہے ورا ہے. روح قدس سے پوچھئے کہ تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں کہ سدرہ تک تو جبریل امین ساتھ تھے. روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں میں نے کہا کہ جلوائے اصل میں کس طرح گمے صبح سبحان نور مہر میں مٹ کے دکھا دیا کہ یوں سبحان نور مہر میں مٹ کے دکھا دیا کہ یوں ذوق بے خودی دل جو سنبھلنے سا لگا ذوق بے خودی دل جو سنبھلنے سا لگا چھک کے مہک میں پھول کی گرنے لگی صبا کہ یوں پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کہ یوں دل کو دے نور وداغے عشق پھر میں فدا دو نیم کرے مانا ہے سن کے شق مانا ہے سن کے شق آنکھوں سے اب دکھا کے یوں پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے کلام کی کیا بات ہے. اگر کسی کو شعر سمجھ میں بھی نہیں آتا نا تو اس کی لذتیں اس کی برکتیں اس کے دل پر ضرور حاضر ہوتی ہیں اگر وہ عشق اور لگن کے ساتھ سماعت کرے. یہ امام کا کلام ہے اور امام کا کلام کلاموں کا امام ہوا کرتا ہے. باغ میں شکر وسیل تا ہجر میں ہائے ہائے گل کام ہے ان کے ذکر سے ہمیں کام ہے ان کے ذکر سے خیر وہ یوں
شروا دونوں کا حسین کیوں کیا ہے، لاؤ سے پیشے جلوائے زمزمہ رضا کے یوں پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں۔ آئیے امام کا لکھا ہوا قصیدہ معراج پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ آج آخری دن ہے رجب المرجب کا، اور آج کے مہینے میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر کرم فرمایا، وہ معجزہ عطا فرمایا کہ جس معجزے نے سائنس کو حیران کر کے رکھ دیا۔ سرورِ کشور رسالت، وہ سرور کشور رسالت، جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان، نئے نرالے طرب کے سامان، عرب کے مہمان کے لیے تھے، وہ سرور کشور رسالت۔ بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گئے عناد کا بولتے تھے، وہ سرور کشور رسالت، جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان، عرب کے مہمان کے لیے تھے، براق کے نقش تم کے صدقے، وہ گل کھلائے کہ سارے راستے مہکتے گل بن لہکتے گلشن، ہرے بھرے لہا رہے تھے، وہ سرور کشور رسالت۔ زبان سوکھی دکھا کے مجھے
تشنگی تاکہ حلقے آنکھوں میں پڑ گئے تھے وہ سرور کشور رسالت خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلے ماں کر کے ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلے کہ نور کے تڑکے آلیے تھے وہ سرور کشور رسالت۔ اپنے مشفق و مہربان استاذ العلماء مفتی محمد آصف مدنی دامت برکاتہم القدسیہ کا نعروں سے استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين. نماز کی شرائط کا بیان جاری تھا اور اس میں ہم نے وضو سے متعلقہ احکام کا ذکر کیا، وضو توڑنے والی چیزوں کا ذکر کیا، اور جو چیزیں وضو کو توڑتی ہیں اگر ان کی راہ میں، ان کے جاننے کی راہ میں کوئی چیز رکاوٹ بن جائے، جیسے نیند، تو پھر نیند کو وضو توڑنے والی چیز کے قائم مقام قرار دے کر نیند ہی پر وضو توڑنے کا حکم بیان کیا۔ اس کے بعد غسل کے فرائض کا ذکر کیا، اور غسل کے فرائض مکمل طور پر بیان ہو چکے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا ادب ہے کہ انسان ظاہری اور باطنی اعتبار سے خود کو پاک اور ستھرا کر کے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو، اور عقل اسے تسلیم کرتی ہے۔ بعض اوقات جو ہے اعتراض کرنے والا ذہن اعتراض کرتا ہے، کیا بار بار منہ دھونا اور یہ پانی اتنا، تو اعتراض کرنے والا تو بہرحال اعتراض کرتا ہے، لیکن ہم بھی اگر کسی بڑی مجلس میں یا محفل میں یا کسی دعوت میں شرکت کے لیے جاتے ہیں تو اس کے لیے کچھ اہتمام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ تو بتائیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے آداب ہیں جو اس نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا دی، ورنہ ہم عقل کے ذریعے سے ان احکام کو حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ تو ایک شبہ کا ازالہ میں نے کر دیا کہ بار بار یہ کیوں کرنا پڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا ادب ہے کہ ظاہری طور پر بھی انسان پاک اور ستھرا ہو اور باطنی اعتبار سے بھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول اس پر ہوتا۔
یہاں اللہ تعالیٰ نے جو میں نے آیت پاک پڑھی اس میں میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ طہارت شرط ہے نماز کے لیے، اور شرط پوری کریں گے تبھی نماز میں داخل ہو سکیں گے، اور اس کا علم بغیر سیکھے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اب ہمارے بھائی بعض اوقات جو ہے وہ کسی کو دعوت دو نماز کی تو میرے کپڑے صحیح نہیں ہیں، اب یہ دھوکہ ہے، سیدھی سی بات ہے کہ وہ، اور اس میں اتنی ضرورت نہیں ہے کہ سامنے والے کو ڈائریکٹ نہ نہیں کہہ رہا، وہ بہانہ بنا رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ بہانہ بنا رہا ہے، دوسرا احتمال یہ ہے کہ واقعی اس کے کپڑے صحیح نہیں ہیں۔ تو پہلی بات، اگر مثال کے طور پہ کپڑے صحیح نہیں ہیں تو یہ جاننا ضروری ہے کہ کتنی نجاست ہو تو اسے دور کرنا لازم ہوتا ہے، کون سی نجاست کتنی لگ جائے تو دور کرنا ضروری ہے، ورنہ اس کے ساتھ بھی نماز ادا کریں گے ادا ہو جائے گی۔ اور چلے بفرض محال، پہلے ہم نے محال تو نہیں ہے بہرحال، لیکن فرض کر لیا کہ اس نے کہا کپڑے ٹھیک نہیں اور اتنی نجاست لگی ہوئی ہے کہ نماز نہیں ہو سکتی، تو کیا اس پر لازم نہیں ہے کہ کپڑے ٹھیک رکھے اور دوسرے کپڑوں کا اہتمام رکھے، اور نماز کا وقت آئے تو کپڑے بالکل اس کے ٹھیک ہونے چاہیے؟ تو فرض ہے، یہ تو کوئی دلیل ہے ہی نہیں، یہ کوئی جواز یا کوئی عذر تو نہیں ہے میرے کپڑے ٹھیک نہیں، یہ تو بے وقوفی والا جواب ہے۔ اور اگر کپڑے ٹھیک نہیں ہیں مثال کے طور پر تو کتنی نجاست لگی ہے بھائی، بعض اوقات نجاست اتنی ہوتی ہے کہ اس کا دور کرنا شریعت جو ہے وہ سختی کے ساتھ اس کا مطالبہ نہیں کرتی، اور اس کے ہوتے ہوئے بھی نماز ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے جو کہا کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، وہ کتنی نجاست پر کہا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ یا تو جھوٹ ہوتا ہے یا واقعی نجاست لگی ہوتی ہے، تو کتنی لگی ہے وہ نماز کے سلسلے میں مانع بن بھی رہی ہے یا نہیں بن رہی ہے، اس کا علم ضروری ہوتا ہے۔ اور اگر بن بھی رہی ہو تب بھی آپ کو نماز تو پڑھنی ہی ہے، نماز تو کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھیں گے، بیٹھ کر نہیں لیٹ کر اشارے سے پڑھیں گے۔ تو یہ رب اور بندے کا تعلق کیا روزانہ کی بنیاد پر مضبوط نہیں ہونا چاہیے؟ ہم یہاں کا کیا دنیا کا کوئی سیر کرنے کے لیے آئے ہیں، کوئی چکر لگانے کے لیے آئے ہیں کہ سیر کر کے چلے جائیں گے؟ ایسا تو نہیں، باقاعدہ یہ امتحان گاہ ہے، اور اس امتحان گاہ میں ہمیں اپنا پرچہ صحیح طرح سے حل کر کے آخرت کی طرف جانا ہے، اور یہی وہ پرچہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو سیکھا جائے، سمجھا جائے، اس کی قدر کی جائے، اور اپنے اندر اتنی مضبوطی پیدا کی جائے کہ ہمارا نفس اندر سے جو ہے وہ خوشی کے ساتھ ان احکام پر عمل کرنے کے لیے تیار نظر آئے۔ تو اللہ کے احسانات کو یاد رکھیں گے تو آسانی ہو جائے گی، کیونکہ ہم پر زندگی میں کوئی احسان کرتا ہے تو ہم زبان سے کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں بھائی آپ کے لیے تو جان حاضر ہے۔ کیوں جی؟ اس نے کچھ احسان کر دیا ہوگا، کوئی مہربانی کر دی ہوگی، کوئی آپ کے مشکل وقت میں آپ کے کام آ گیا ہوگا۔ تو بتائیے اصل نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ تو ذرا اس کے احسانات کو ذرا آپ یاد کر لیں تو پھر یہ مروت کے جو تقاضے ہیں وہ آپ کے اندر پیدا ہوں گے، اور کوئی بعید نہیں ہے کہ مشکل سے مشکل عمل انسان کرنے پر تیار ہو جاؤ بڑی خوشی کے ساتھ۔ اور صحابہ نے کر کے دکھایا یا نہیں؟ بعض اوقات سوال پیدا ہوتا وہ کیسے کر لیتے تھے؟ جان بھی دے رہے ہیں، شہر بھی چھوڑ رہے ہیں، مال بھی دے دی، ادھر باپ ہے ادھر بیٹا ہے، تو وہ اسلام سے محبت ہے، باپ سے نہیں ہے۔ تو کیوں ایسا ہوتا تھا؟ اس لیے کہ وہ یہ چیزیں سمجھ چکے تھے، ان چیزوں کی حقیقتیں آشکار ہو گئی، تو پھر یہ مشکل نہیں تھا کہ ادھر بیٹے کی محبت نہیں کھینچ رہی۔ بارہا آپ کو بتایا نا کہ حضرت صدیق اکبر اور حضرت عبد الرحمن آپ کے بیٹے ہیں، بعد میں ایمان لائے، تو جنگ بدر میں آمنے سامنے، تو بیٹے نے کہا کہ 3 بار آپ میری تلوار کی زد میں آئے تھے، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ صدیق اکبر کا کیا جواب تھا؟ اگر تم ایک بار بھی میری تلوار کی زد میں آتے تو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن سمجھ کر تمہاری گردن اتار دیتے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ بیٹے کی محبت غالب نہیں آ رہی۔ اب ذرا تصور کریں نا، آپ سب کی اولادیں ہوں گی جو ماشاءاللہ صاحب اولاد ہیں، آپ ذرا تصور کریں نا کہ بیٹے کے ساتھ اس طرح کا رویہ کون رکھ سکتا ہے؟ مشکل ہے یا نہیں؟ لیکن ان کے نزدیک اہمیت اللہ اور اس کے رسول کی زیادہ تھی، اور اللہ اور اس کے رسول کے جب احسانات کو دیکھتے تھے تو سرنڈر کر دیتے تھے۔ تو جب ہم بھی یہ کریں گے تو ہمارے لیے بھی کوئی مشکل نہیں ہوگا، تو ہمیں یہ اہتمام کرنا پڑے گا۔ آج المیہ یہ ہے کہ نہ گھر سے کوئی ایسی تعلیم دی جاتی ہے، نہ ہمارے گھر میں آخرت کا تذکرہ ہوتا ہے، نہ جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، نہ جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں۔
ایسے گدھے بڑے ہو رہے ہیں، بس جسم بڑے کر رہے ہیں، باقی کچھ بھی نہیں، کھلاؤ پلاؤ موج کرو جی، بڑے ہو جاؤ۔ روحانی اعتبار سے کسی ترقی کا اہتمام کیا یا نہیں کیا؟ اور بارہا میں عرض کرتا رہا ہوں کہ مسلمانوں کا بہت حال جو ہے وہ برا ہے کہ اس ہدایت کو کوئی اہمیت دینے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اگر ان کو بٹھا کے ان کی 24 گھنٹے کی مصروفیات، چلو آپ 12 گھنٹے سونے کے نکال دو، باقی مصروفیات میں دین کا حصہ دیکھیں گے تو صفر نظر آتا ہے۔ تو یہ درست رویہ نہیں ہے۔ مرنے سے پہلے یہ جان لیں کہ ہماری نجات اسی صورت میں آسانی کے ساتھ ممکن ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھیجے گئے پیغام سے اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کریں۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور کرنے سے ہوگا، اس کی صفات کمال میں کہ وہ جانتا بھی ہے، اس کے ارادے کے آگے کسی کا ارادہ نہیں چلتا، اس کا علم وسیع ہے، وہ ہر شے کو ملاحظہ فرما رہا ہے، وہ ہر شے کو سنی جانے والی تمام چیزوں کا ادراک رکھنے والا ہے۔ تو جب یہ غالب آ جائے، یہ تصور اللہ تعالیٰ کی صفات کا غالب آ جائے تو اس کی زندگی کا رخ تبدیل ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ تو چنانچہ یہ احکام جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں یہ ہماری ہی ستھرے پن کے لیے اور پاکیزگی کے لیے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے آداب میں سے۔ تو آپ کو یہ بتایا تھا کہ طہارت اسی وقت حاصل ہوگی جب نجاست ہمارے بدن سے دور ہو جائے، ہمارے کپڑوں سے دور ہو جائے، جہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہاں سے دور ہو جائے۔ نجاست ہوگی تو طہارت نہیں ہوگی، نجاست ہٹے گی تب طہارت آئے گی۔ اور آپ کو بتایا تھا نجاست کی دو قسمیں بتائی تھی، حکمی اور حقیقی۔ حکمی کا بیان ہو چکا، وضو اور غسل، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو بیان فرمایا۔ میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو۔ تو اس سے واضح طور پر 3 فرض یعنی دھونے کے ثابت ہوئے اور 1 مسح یعنی ٹوٹل وضو کے 4 فرض ثابت ہوئے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، کہ اگر تم حالت جنابت میں ہو یعنی تم پر غسل واجب ہے تو خوب پاک ہو جاؤ۔ یا خوب پاک ہونے سے مراد ہے کہ آپ تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا ضروری ہے۔ اور آپ کو بتایا تھا کہ اس کے 3 فرائض ہیں، کلی کرنا، کوئی مقام جو ہے وہ خشک نہ رہ جائے، ناک میں پانی چڑھانا، کوئی چیز اندر لگی ہوئی نہ ہو کہ پانی کو پہنچنے کی راہ میں رکاوٹ بنے، اتنا اونچا مطلب سانس لے کر طرح کھینچیں تاکہ نرم بانسے تک پانی پہنچ جائے، اور پھر پورے جسم پر پانی بہانا، اور جو ہاں سلوٹیں پڑ جاتی ہیں ان مقامات کا خاص خیال رکھنا اور خاص خیال رکھتے ہوئے ان تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ ایک تھوڑی سی بال برابر جگہ بھی خشک رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا فَاطَّهَّرُوا، یہ دوسرے صیغے سے بھی ہو سکتا تھا کہ پاک ہو جاؤ، لیکن بڑا مبالغے والا تشدیدوں والا صیغہ ہے۔ پا پر بھی تشدید ہے اور ہا پر بھی تشدید ہے، اور جہاں الفاظ کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، کلمات کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، حروف کا، تو اس سے ظاہر سی بات ہے کہ معانی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ فَاطَّهَّرُوا، خوب پاک ہو جاؤ۔ لہٰذا غسل کے بعد میں جسم پر پانی بہاتے ہوئے احتیاط ضروری ہے۔ تو یہ دونوں طرح کی نجاستوں کو دور کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر اپنے بندوں کی کمزوری کی رعایت کرتے ہوئے فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر ہو تم بیمار یا سفر میں، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا آیا ہو کوئی تم میں سے بیت الخلاء سے یعنی واش روم سے آیا ہو فراغت کر کے، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم نے اپنی عورتوں سے صحبت کی ہو یعنی ازدواجی تعلق قائم کیا ہو، تو ظاہر ہے کہ وضو ٹوٹے گا تو وضو کرنا ہوگا، تبھی یہ نجاست حکمی دور ہوگی، حدث اصغر ختم ہوگا، اور غسل واجب ہوگا تو غسل کریں گے تب یہ نجاست ختم ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ وضو یا غسل تم پر واجب ہو جائے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، پھر تم نہ پاؤ پانی کو، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو تیمم کرو تم پاک مٹی کے ساتھ۔ تو یہ آسانی ہے یا نہیں کہ پانی نہیں مل رہا، پانی تلاش کرنے میں حرج ہے،
کہ بہت زیادہ دور جا کر ڈھونڈیں کریں تو ملے، تو اس میں شدید حرج ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر آسانی فرمائی کہ پھر پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ تیمم کے بارے میں انشاءاللہ مکمل میں بیان کر دوں گا تاکہ اس کی تمام تر جزئیات ہم پر واضح ہو جائیں، کیونکہ کبھی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ سفر پہ آدمی جاتا ہے، پانی نہیں ہوتا، ضرورت پڑ جاتی ہے۔ آپ موٹر وے پہ جا رہے ہیں تو موٹر وے پہ تو آپ کو ایک مخصوص مقامات پہ پانی ملے گا، اور آپ جا رہے ہیں تو جا ہی رہے ہیں، آپ پیچھے واپس نہیں آ سکتے کہ اگر پیچھے پانی گزرا بھی تھا اور تھوڑا سا آگے نکلے تو اب گاڑی ریورس نہیں ہو سکتی۔ اب آئے گا کئی کلومیٹر کے بعد، 40 کلومیٹر کے بعد وہ آتی ہے استراحت کا مقام، تو آپ کیا کریں؟ اب یہ موٹر وے سے آپ اتر کے ادھر ادھر جا بھی نہیں سکتے، تو اندازہ کرنا ہوتا ہے کہ 1 میل کے اندر پانی ملے گا یا نہیں ملے گا، تو بس پھر اس شخص کے لیے تیمم کرنا جائز ہوتا ہے، وہ تیمم کرے گا اور نماز پڑھے گا۔ اب تیمم کا طریقہ آتا ہوگا تو کرے گا، تو سیکھنے سے ہی چیزیں آتی ہیں۔ اگر ہم نے نہیں سیکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دین کو اہمیت نہیں دی، کیونکہ یہ اسی ہی سے پیچھے جائیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ دین کو بالکل اہمیت نہیں دی۔ 24 گھنٹے کی مصروفیت میں پرائیورٹیز میں داخل نہیں ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ انبیاء بھی بھیج رہا ہے، کتابیں بھی نازل فرما رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہماری ترجیحات میں دین داخل نہیں ہے۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے برسوں کا تجربہ، اور علماء کو بیانات کرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن بہت کم لوگ جو ہیں وہ اس کا اثر قبول کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ان کو بتا بھی دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ ہے اصل حقیقت اور اس کی طرف بڑھنا چاہیے، لیکن اس کے بعد بھی بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو رابطہ کر کے کہتے ہیں کہ ہمیں آپ نے سمجھا دیا کہ لائن آف ایکشن کیا ہے، اب ہمیں کہاں سے شروع کروں، ایک بھی نہیں آتا۔ یہاں بھی مجھے تقریباً 24 مہینے نہیں 26-27واں مہینہ چلتا ہے، 27 ماہ میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جنہوں نے رابطہ کیا ہوگا۔ تو بہرحال جب ایک چیز بتا دی جائے اور آنکھیں کھول دی جائیں، اللہ تعالیٰ کے انعامات کا احساس دلا دیا جائے، وعیدیں سنا دی جائیں کہ بھئی یہ سختیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نوید سنا دی جائے کہ ان اعمال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے، تو نقصان سے بچنا اور فائدے کا حصول، انسان کی تمام تر کوشش دنیا میں اسی کے گرد تو گھومتی ہے۔ پیسہ مل جائے گا تو لگا ہوا ہے، کسی نقصان سے بچ جائے گا تو اس نقصان سے بچنے کے لیے لگا ہوا، تو اسی نفع نقصان کے گرد گھوم رہا ہے۔ اور نہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے سوا تو کوئی بھی نہیں، بس اسی سے تعلق نہیں ہے، باقی ہر چیز سے تعلق ہے۔ تو یہ بہت بڑے خسارے اور نقصان کا سودا ہے کہ اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں رغبت اس کی دیکھو انسان کی، اور اس خالق کائنات کے وجود پاک کی طرف، اس کے احکامات کی طرف اس کی رغبت دیکھو۔ ہر ایک کھڑا ہو جائے آئینے کے سامنے اور اپنے آپ سے سوال کرے۔ مجھ پر بھی لازم ہے کہ میں اپنا محاسبہ کروں، آپ میں سے ہر ایک پر لازم ہے کہ اپنا محاسبہ کریں۔ یہاں اللہ تعالیٰ، یہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ بھئی بار بار ہم منہ دھو رہے ہیں، غسل کرو، یہ کرو، وہ کرو، یہ اللہ کے احکام، اللہ کی بارگاہ کے آداب ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ اور ہم کسی بھی مجلس میں جاتے ہیں تو بڑے تیار ہو کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر بھی فرمایا خُذُوا زِینَتَکُمْ عِندَ کُلِّ مسجد، کہ ہر نماز کے وقت اپنی زینت کو اختیار کرو، یعنی اچھے صاف ستھرے کپڑے ہونے چاہیے، اور بڑے اہتمام کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں بندہ حاضر ہو۔ اسی لیے فقہا نے فرمایا کہ بعض اوقات تو فجر کی نماز میں جو ہے وہ ٹی شرٹ پہنی ہوتی ہے اور پتہ نہیں کون سے رنگ کی ٹی شرٹ اور شلوار الگ، اور آ گیا مسجد میں، بھئی پاک تو ہیں، ہاں پاک ہے، نماز ہو جائے گی، تو میرے بھائی اسی لباس میں ذرا کسی دعوت میں بھی چلے جایا کرو، وہاں تو بالکل بڑا اہتمام کے ساتھ، ذرا سلوٹیں بھی پڑی ہوں گی نا تو اس کو بھی پریس کروایا گیا، ذرا استری خراب ہو گئی ذرا کر دو اس کو۔ تو پھر اللہ کی بارگاہ کا کیا ادب ہونا چاہیے، یہ انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح یہ میں تو یہ منع کرتا ہوں، یہ مسجد میں جو ٹوپیاں رکھ دیتے ہیں، اب یہ ٹوپی پہن کے دعوت میں چلا جائے گا آدمی؟ ٹوپی آپ کی اپنی ہونی چاہیے۔ یہ سڑی ہوئی مسجد کی جو ٹوپیاں ہیں، یہ تو مسجد والوں کو رکھنی ہی نہیں چاہیے۔ وہ آیا اٹھا کے اس نے پلاسٹک کی ٹوپی سر پہ رکھ لی، کبھی پہنے ہوئے ہیں ہمارے بہت سارے بھائی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا ادب نہیں ہے۔ آپ اس طرح سے چلے جائیں گے کسی دعوت میں، کسی محفل میں، آپ کو گورنر ہاؤس میں بلا لیا جائے تو اس طرح کی وہ چٹائی کی ٹوپی وہ رکھ کے چلے جائیں گے، لگے کسی یتیم خانے سے آیا ہے۔ تو یہاں کا کیا حال ہے؟ اس لیے ہم توجہ نہیں کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے ادب کا لحاظ نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، وہ بہت عظیم بارگاہ ہے، جہاں وہ کریم و رحیم ہے، وہاں اگر وہ ناراض ہو جائے تو پھر
کوئی چھڑانے والا نہیں ہے۔ لہٰذا علماء سے رابطہ رکھنا چاہیے اور علم کی طرف اپنا رجحان رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے یہ جو تم پر وضو کرو، غسل کرو، پانی نہ ملے تو تیمم کرو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تم پر کوئی مشقت کا ارادہ نہیں فرما رہا کہ تم کو پریشانی میں مبتلا کر دے۔ تو پھر کس چیز کا ارادہ؟ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، لیکن وہ ارادہ کر رہا ہے کہ تمہیں خوب پاک کر دے، کیونکہ جب انسان بار بار وضو کرے گا تو حدیثوں میں آتا ہے طہارت نماز کی کنجی ہے۔ مزید یہ فرمایا کہ جو شخص گھر سے وضو کر کے خالص نماز کے ارادے سے نکلتا ہے تو ہر قدم پر اس کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے اور ہر قدم پر اس کا درجہ بلند کیا جاتا ہے۔ اب ہم یہ سن لیتے ہیں سبحان اللہ کہنا آسان ہے، لیکن کیا اللہ کے رسول کے اس کلام کی وہ حقیقت ہمارے دل پر اثر کرتی؟ کہ اللہ کی بارگاہ میں درجے کا بلند ہونا کیا مطلب ہے؟ وہ ہم کسی سیٹ کے آگے جو ہے وہ اپنی پوزیشن بہتر کرنے کے لیے بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نظروں میں ایک بہتر مقام حاصل کر لینا ہمارے لیے کامیابی کا باعث ہے۔ تو کہتا ہوئے بھی دکھائی دے، دیکھو یار کیسا چاپلوسی کر رہا ہے اپنی پوزیشن بنانے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بڑے کی بارگاہ میں یعنی اس کے پاس ایک مقام عزت حاصل کرنا انسان کو بڑا محبوب ہوتا ہے، لیکن اللہ کے پیارے حبیب فرمائیں کہ اللہ کی بارگاہ میں درجہ بلند ہو جاتا۔ یہ سنا اور کوئی اثر ہی نہیں ہوا اس کو۔ اللہ کی بارگاہ میں درجہ بلند ہونا یہ خالی لفظ نہیں بیان کیا، اس کی حقیقت میں غور کرنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم بنا کر کے بھیجا ہے کہ بڑی مختصر بات ارشاد فرماتے ہیں، لیکن اس میں معانی کا سمندر بند ہوتا ہے، لیکن ہم ٹھہرتے نہیں ہیں، ہم رکتے نہیں ہیں، ہم ایک ایک لفظ پر غور و تفکر کر کے اس کے نتائج مرتب کر کے اس کا موازنہ کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ دوسرے مقامات پر کسی کی نگاہ میں اپنے لیے مقام بنانا، اس کے لیے کس قدر کوششیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ اتنا آسان فارمولہ ارشاد فرمایا اس کے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص وضو کر کے خالص نماز کی نیت کر کے مسجد کے لیے نکلتا ہے، ہر قدم پر نیکی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں درجات کی بلندی۔ اب ہم غور کریں کہ اللہ کے پیارے حبیب کا یہ کلام ہم نے سنا تو حضور نے کہاں سے لے کے بتا دیا ہمیں؟ اللہ کی طرف سے۔ اللہ اپنے بندوں سے چاہتا ہے نا کہ اس کے بندے اس طرح سے کریں تو میں انہیں یہ انعام دوں، لیکن ہم کتنی بار ایسا کرتے ہیں؟ ہم نے کب مسجدوں کو آباد کرنے کے بارے میں سوچا؟ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس زمین پر سب سے زیادہ ناپسند جو مقام ہے وہ بازار ہے، اور سب سے پسندیدہ مقام مساجد ہے۔ اب حساب کر لیں کہ ہمارا وقت کس مقام پر کتنا گزر رہا ہے۔ مساجد کی طرف تو رخ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے یہ جو وضو کے احکام تمہیں دیے، یہ غسل کے احکام تمہیں دیے، پانی نہیں ہے تو تم تیمم کر لو، یہ جو احکام دیے ہیں یہ اللہ کی بارگاہ کا ادب بھی ہے اور تمہاری پاکی اور ستھرے پن کا سبب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں مشقت پہ مبتلا نہیں کرنا چاہتا، وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، لیکن وہ ارادہ فرماتا ہے کہ وہ تمہیں خوب پاک کرے۔ یطہرکم بھی ہو سکتا تھا، لیکن یہاں پر بھی فرمایا یطہرکم، مشدد صیغہ استعمال فرمایا، اور کثرت الالفاظ تدل علی کثرت المعنی، یہ ایک ضابطہ ہے کہ جتنے کلمات زیادہ ہوں گے اتنا معنی زیادہ ہوگا۔ تو یہاں تشدید والا حرف جو ہے، جیسا کہ وہاں فرمایا خوب پاک ہو جاؤ، فَتَّحَّرُوا فرمایا غسل کے بعد میں، تو یہاں فرمایا لِيُطَهِّرَكُمْ کہ اللہ تمہیں خوب پاک کرنے کا ارادہ کرتا۔ تو اللہ جب پاک کرے گا تو بندہ کیسا ہو جائے گا؟ اس ایک لفظ پہ آدمی غور کر لے، ہر قسم کی نجاست سے وہ پاک ہوگا، چاہے ظاہری نجاست ہو یا قلبی اور باطنی نجاست ہو، اس کا دل بالکل ستھرا ہو جائے گا کہ کوئی نجاست جو ہے اس کے قلب پر قرار نہیں پکڑے گی۔ لیکن ہم اس چیز کو اہمیت دیں تب۔ مزید فرمایا وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور اس لیے یہ ارادہ فرماتا ہے کہ اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ تو یہاں
اللہ تعالیٰ نے یہ جو پاکی کا اور بیان فرمایا، اس میں ہم جب بار بار وضو کریں گے اور غسل واجب ہونے پر غسل کریں گے تو یہ ایک ظاہری مشقت ہے، ایک محنت تو ہے نا۔ تو جب یہ بندہ محنت کرے گا تو وہ جب محنت کر رہا ہوگا تو اس کا مطلب اس کے ذہن میں کیا ہوگا؟ اللہ کا حکم ہے۔ تو جب اللہ کے حکم پورا کرنے کا تصور ہوگا تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکات اور رحمتوں کا نزول ہوگا، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس کی جانب متوجہ ہوں گی، اس کی رحمت اس کی جانب متوجہ ہوگی، کیونکہ یہ امتثال امر جو ہے، یعنی اللہ کے حکم کو پورا کرنا، اس کا جذبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان کو مقام قرب دلاتا ہے۔ تو بہرحال یہ آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی اور پورا مضمون بیان کر دیا کہ وضو فرض قرار دیا، 4 فرض ہیں، پھر غسل کا حکم بیان کیا، پھر مزید فرمایا کہ غسل یا وضو تم پر لازم ہو تو اور پانی نہ ملے تو تم تیمم کر لو، اور تیمم کا طریقہ ذکر فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان احکام کے ذریعے تم پر سختی نہیں فرما رہا کہ تم کو پریشانی میں مبتلا کر، بلکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں خوب پاک فرما رہا ہے اور تم پر اس چیز کا ارادہ کر رہا ہے کہ تم پر اپنی نعمتوں کو تمام کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تمام ہونے کا تصور اگر آدمی ذرا ذہن میں ڈالے تو اسے اندازہ ہوگا کہ اللہ کا نعمتیں تمام کرنا، وہ ہر نعمتوں کا منبع اور مخزن وہی ہے، وہیں سے سب کچھ عطا ہو رہا ہے۔ تو اگر وہی اسی کی تائید غیبی ہمارے شامل حال ہو جائے تو بتائے کوئی مایوسی باقی رہتی نہیں رہتی۔ اس لیے ان احکامات میں کوئی بوجھ محسوس نہیں کرنا چاہیے اور خوش دلی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو اپنانا چاہیے۔ اور یہ کیسے ہوگا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں پر اور اس کے احسانات پر غور کریں گے۔ اپنے جسم کو دیکھ لو، جسم کی سلامتی کو دیکھ لو، آنکھیں نہ ہوتی تو کیا کرتے؟ ذرا آنکھیں نہ ہونے، آنکھوں کے بغیر زندگی کا تصور کر کے دیکھو، لگ پتہ جائے گا۔ اسی طرح ہاتھ نہ ہو تو، پیر سلامت نہ ہو تو پاگل ہی بنا دیتا اللہ تعالیٰ۔ ایسا ہو سکتا تھا یا نہیں؟ آج بھی ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو ایک تو نعمت دی اور پھر اس کو مسلسل برقرار رکھا۔ کتنے افراد ایسے ہیں صحیح سلامت جسم ہوتا ہے، فالج کا اٹیک ہوتا ہے، آدھا جسم بیکار ہو گیا، اب ہلنے کے قابل بھی نہیں ہے، اب چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کے سجدہ کرے، لیکن اب اس کو دور کر دیا گیا۔ تمہارے سجدوں کی کہاں اللہ کو ضرورت ہے؟ یہ تو تمہاری بلندی ہی کے لیے، تمہارے کردار کی صفائی ہی کے لیے یہ عبادات تم پر لازم کی گئی تاکہ تمہارا اپنے رب سے تعلق مضبوط ہوتا رہے۔ اور یہ گندگیاں جو تمہارے باطن میں گھر کر گئی ہیں، وہ ساری گندگیاں تمہارے باطن سے دور ہو جائیں۔ تو اگر تم ہی دور نہیں کرنا چاہتے تو اپنی زندگی جی لو، پھر آنا کہاں ہے؟ آنا میری ہی طرف ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے والدین کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک، اور پھر والدہ کی تکلیفوں کو ذکر فرمایا، ان احکامات کے بعد آخر میں ایک دھمکی بھرا جملہ بھی فرمایا، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، آنا میری ہی طرف ہے۔ تو میں نے حکم دیا ہے وہ کر لو تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے، یہاں بھی عزت اور وقار حاصل ہوگا اور ذہنی سکون حاصل ہوگا۔ جیب میں 1 ٹکا نہیں ہوگا لیکن ذہنی سکون ہوگا کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہیں ہے۔ اور پھر جب یہاں سے جاؤ گے تو آسانی آسانی۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ فرماتا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، میری طرف آنا ہے۔ یہ دھمکی ہے، الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اسی کے لیے ہیں اور اس ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ تو ذرا الیہ راجعون پہ کبھی رات کے وقت میں غور کر کے دیکھ لیجئے گا، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، روح کانپ اٹھے گی۔ الیہ راجعون، ذرا قبر کا تصور کر کے دیکھ لیجئے گا کہ میں اکیلا ہوں، میرا انتقال ہو گیا اور اب مجھے نہلا رہے ہیں، اب گھر والے رو رہے ہیں، اب لے کے جا رہے ہیں، اب مسجد تک پہنچ گیا، اب قبر کی طرف لے جا رہے ہیں، اب اتار رہے ہیں، اور میں سب فیل کر رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں، لیکن میری کوئی سنتا نہیں ہے۔ اب مجھے بند کر رہے ہیں، اوپر سے سلیب بھی رکھ دی، مٹی، اندھیرا، وہاں کیا چیز نور ہوگی؟ کون سی چیز ایسی ہوگی جو نور بنے گی؟ اللہ تعالیٰ کے احکام کی قدر کرنا۔ تو جس نے قدر کی ہوگی اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس قبر کو جنت کا باغ بھی بنا دے گا، کیونکہ یہ اس کا بندہ ہے، اس کا پیارا بندہ ہے، اور اس سے کہا بھی جائے گا کہ اب تو اس طرح سے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، تو نے بڑی محنت کر لی، اب نتیجے کی باری ہے۔ جیسے یہاں سے رخصت ہوگا، نم کنمت العروس،
ایسے سو جیسے دلہن سوتی ہے، پرسکون نہیں، جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں۔ اس کے برعکس جو نافرمان ہے، جو اللہ کے احکام کی قدر نہیں کرتا ہے، اس کو پتہ چل جائے گا اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، وہ کریم و رحیم ہے، وہ چاہے تو سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ، زمین و آسمان کے خلا کو گناہوں سے بھر دیا ہو، تب بھی اللہ چاہے تو لمحے بھر میں بخش دے۔ لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے؟ اس بات کی کیا گارنٹی؟ اس لیے ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اور بارہا میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو علم بھیجا ہے وہ بہت قیمتی ہے۔ مجھے آپ بتائیے کہ آپ کا رب آپ سے چاہتا ہے کہ آپ وضو کرو، یہ 3 اعضاء دھو لو، سر کا مسح کر لو، یا آپ عقل کے ذریعے سے یہ حکم جان سکتے تھے؟ پچھلے جمعے بھی عرض کیا، یہ تو اللہ نے اپنا نبی بھیج کر ان کے ذریعے سے ہمیں خود بتا دیا تو ہم جان پائے۔ اسی طرح سے غسل، اسی طرح سے دیگر احکام عقل کے ذریعے سے آپ جان سکتے تھے۔ صفا مروہ ایک پہاڑی، آپ اسے چکر لگا لو تو اللہ اس میں راضی ہوتا۔ آپ وہ شیطان کو رمی جمار کرو، اس کو کنکریاں مارو تو اللہ راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا حکم ہے۔ یہ احکام انسان جان سکتا ہے، اس کو امر تعبدی کہتے ہیں۔ امر تعبدی کا مطلب ہوتا ہے جو عقل میں نہیں آتی بات۔ ایک امر معقول ہوتا ہے، ایک امر تعبدی ہوتا ہے۔ بالکل عقل کہتی ہے کہ یار یہ کیا ہے، ایک گھر ہے اس کے گرد گول گول چکر لگاؤ تو یہ عبادت ہے، خانہ کعبہ کا طواف۔ عقل کہتی ہے یہ کیا عبادت ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے تو ہے۔ امر معقول، امر تعبدی۔ نماز بالکل امر معقول ہے، سمجھ میں آتی ہے، بہت ادب والی حالت ہے، رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، پوری باڈی لینگویج ادب والی ہے، تو باڈی لینگویج بھی امر معقول ہے، سمجھ میں آتی ہے، اور اس کے اندر جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں وہ بھی سمجھ میں آتا ہے، ذکر و اذکار، تو پوری نماز امر معقول ہے۔ لیکن بہت سارے حکم اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمانے کے لیے امر تعبدی کے طور پر بھی دیتا ہے۔ تو آپ کو کل بھی پچھلی جمعے میں ذکر کیا تھا کہ عقل کہتی ہے کہ بھائی جہاں سے نجاست نکلے اس مقام کو دھو لو، صاف کر لو تو وضو ہو جانا چاہیے، لیکن ایسا ہوتا ہے نہیں۔ واش روم گئے، پیشاب کیا، استنجا وغیرہ کر لیا تو وضو ہو گیا کیا؟ عقل کہتی ہو جانا چاہیے، جہاں سے نجاست نکلی اس کو صاف کر لیا تو وضو ہو جانا چاہیے۔ لیکن خالق کا حکم کیا ہے؟ چہرہ دھو، کونیوں سمیت ہاتھوں کو دھو، پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو، سر کا مسح کرو، اس سے تمہاری طہارت واپس آئے گی۔ اس کا کیا ریلیشن ہے بھائی؟ ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ ہمارے خالق نے کہا ہے تو ہم وہ کر رہے ہیں، اس نے اس کو طہارت قرار دیا۔ اس کا مطلب ان نجاستوں کے نکلنے کا باطنی اعتبار سے ان 4 اعضاء پہ کوئی اثر ہو رہا ہے جو ہمیں نہیں پتا، وہ ہمارا خالق اس سے پانی کو گزروا کر اس کی طہارت کا حکم فرما رہا ہے۔ اور جب غسل واجب ہوتا ہے تو پورا جسم راحت محسوس کر رہا ہے، تو پورے جسم پر پانی بہانے کا حکم دیا۔ تو باطنی کیا تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں وہ ہمارا خالق جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا حکم ارشاد فرمایا۔ لہٰذا بس آخری بات کہ اللہ تعالیٰ کی اس بھیجی ہوئی ہدایت کی قدر کرو، اس سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، اپنا محاسبہ کرو کہ دن میں آپ کتنا وقت اس کو دیتے ہو، اور پھر اپنے طور پر مت بیٹھ جانا، کسی عالم سے رجوع کرو اور باقاعدہ لائن آف ایکشن لو، اور پھر روز کی بنیاد پر اپنی علمی ترقی کا سامان کرو۔ سب سے پہلے تو فرض علوم ہے، اور فرض علوم میں آپ کو بتایا تھا عقیدہ، عبادات، آپس کے معاملات اور احوال قلوب کا درست ہونا۔ یہ 4 چیزیں تو ہر مسلمان کو کرنی ہی کرنی ہے۔ باقی علماء کا کام الگ ہوتا ہے کہ وہ مسائل بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو عوام کی ضرورت کے ہوتے ہیں، اس کو واسطہ نہیں پڑتا، لیکن وہ عوام کی ضرورت کے مسائل بھی سیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب جیسے میں کاروبار بھی آدمی ہوں، بزنس کرتا ہوں، تو بزنس کے مسائل تو مجھے معلوم ہے، لیکن میں نے جاب کے مسائل بھی سیکھ رکھے ہیں، تاکہ جاب والا کوئی میرے پاس آ کر پوچھے گا تو میں اس کو بتاؤں گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے علماء کا درجہ اور مرتبہ بہت زیادہ بلند رکھا ہے کہ جنت میں جو علماء کا مقام ہے وہ انبیاء کے مقام سے 1 درجہ نیچے ہے۔ اگرچہ 1 درجے میں بھی بہت بڑا فاصلہ ہے، لیکن یہ کتنی بڑی عظمت کی بات ہے کہ 1 درجے کا فرق ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس علم کی برکت سے ان کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ جو ہدایت اس نے بھیجی تھی انہوں نے سب کچھ سیکھی، ان کی ضرورت کا تھا وہ بھی سیکھ لیا، اور دوسروں کی ضرورت کا بھی سیکھ کے اپنی زندگی کھپا دی، اس میں انویسٹ کر دیا سارا وقت۔ اور آپ یقین کریں رات کے 3 بجے میسج آ رہے ہوتے ہیں، پوچھ رہے ہوتے ہیں
وراثت کے اتنے پیچیدہ مسائل، 20-20 سال کے مسئلے، اور اس کو حل کرتے ہیں تو 2.5-3 گھنٹے کا وقت لگتا ہے، پیسہ ایک نہیں لیتے ہیں، حل کر کے دیتے ہیں. تو یہ امت کی خدمت ہے یا نہیں ہے؟ بعض اوقات تو ایک آدمی نے مجھے مسئلہ دیا وراثت کا، وہ مناسخے کا مسئلہ تھا 20 سال پرانا. اب وہ 20 سال میں بیچ میں بہت سارے افراد انتقال کر چکے تھے، تو سب کا ایک ساتھ حساب بنانا ہوتا ہے، اس کو مناسخہ کہتے ہیں. تو وہ میں نے بنا لیا، جواب نکال لیا، فتویٰ مرتب کر رہا ہوں، اور حضرت صاحب کا فون آ گیا. میں نے کہا اس لیے کر رہا ہوگا کہ کب تک مل جائے گا. تو میں نے فون اٹھا لیا اس کا، تو وہ کہہ رہا حضرت وہ ایک مسئلہ ہو گیا. جی کیا ہو گیا؟ مسئلہ یہ ہوا کہ میں نے جو آپ کو میتیں بتائی ہے نا کہ جو بیچ میں جن لوگوں کا انتقال ہوا ہے، اس میں ایک وارث بتانا بھول گیا تھا. او تیری خیر. اب وہ 2.5 گھنٹے کی محنت صفر ہو گئی. اب وہ اس وارث کو شامل کر کے دوبارہ سے اس کو حل کرنا پڑے گا. یہ ہے علماء کی محنت. بعض اوقات یہاں پر بھی کبھی سوال ہو جاتا ہے کہ آپ کی خدمات کیا ہے؟ تو بھائی ہماری خدمات تو یہ ہیں، آپ ذرا اپنے بارے میں بتاؤ، آپ کی دین کے لیے خدمات کیا ہے؟ خود سیکھا، اپنی اولاد کو سکھایا، یہ تو آپ کی ذمہ داری تھی نا، کوئی اہمیت نہیں. لیکن دوسروں سے سوال پوچھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں. اس لیے علماء وارثین انبیاء ہیں اور ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، کوئی اپنی بڑائی بیان کرنا مقصود نہیں ہے. یہ اس علم کی قدر و منزلت دیکھیں کہ اس علم کی قدر و منزلت کی وجہ سے، اس کے ساتھ وابستگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت میں کیا مقام عطا فرما رہا ہے کہ انبیاء اور علماء کے درجے میں 1 درجے کا فرق ہے. اس کا مطلب اللہ کی بارگاہ میں، اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس چیز کی کس قدر اہمیت ہے. آپ 6-8 مہینے میں عربی زبان سیکھ سکتے ہیں، اس کے بعد قرآن کو پڑھیں، آپ کو ایسی لذت محسوس ہوگی کہ اس سے بہتر چیز آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گی کائنات میں. لیکن who cares؟ سانوں کی بھائی، ہم تو اپنی وہی زندگی جو گزار رہے ہیں گزارتے رہیں گے، تو گزارتے رہو. اللہ نے یہ، اس کریم رب نے تو بڑا کرم فرمایا اور اس کی حفاظت کا بھی ذمہ لے لیا. اگر ہم ناقدر لوگ ان تعلیمات کی قدر نہیں کریں گے تو نقصان ہمارا ہی ہے. اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے. وہ عظمت والا تھا، عظمت والا ہے اور عظمت والا رہے گا. ہماری عبادت سے اس کی عظمت میں معاذ اللہ کوئی اضافہ نہیں ہوتا، وہ تو ہمیشہ سے عظمتوں والا ہے. اگر ہم اس سے تعلق کو استوار کریں گے تو پاکیزہ ذات سے تعلق استوار کرنا، تعلق استوار کرنے والے کو پاک اور ستھرا کر دے گا. اسی لیے اللہ فرما رہا ہے کہ میرے ان احکام سے تعلق جوڑو، میں نے ان کے ذریعے سے تمہیں خوب پاک کرنے کا ارادہ کیا ہے اور اپنی نعمتیں تم پر تمام کرنے کا ارادہ کیا ہے، تاکہ ان نعمتوں کے جواب میں پھر تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کلمات کی حقیقت کو اپنے دل میں محسوس کرنے کی، سنجیدگی کے ساتھ اس کے بارے میں غور و تفکر کر کے کوئی عملی قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.